الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين إمام المتقين قائد الغر المحجلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد صدا وزلته في السماء والسر عاشقان رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا، بڑے فضل و احسان والا ماہ صیام، ماہ رمضان، ماہ اعتکاف، ماہ نیک اعمال، ماہ سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ آج اس کا 11واں روزہ ہے اور اس کے 10 تاریخ کو ایک عظیم سانحہ ہوا تھا کہ رفیقہ رسول کریم، محبوبہ محبوب رب العالمین، ام المومنین، سیدۃ النساء العالمین، آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اسی عنوان سے چند باتیں آپ احباب کی گوشگزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک سیرت خاتون کو بڑے ہی فضائل اور مناقب سے نوازا ہوا تھا۔ آپ مکہ میں ملکۃ العرب کے نام سے مشہور تھے، مکہ کی ملکہ۔ آپ مکہ میں طاہرہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں، پاکیزہ خاتون۔ آپ اپنے اوصاف، اپنے کردار اور اپنی تمام ترجیحات کو اپناتے ہوئے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ مکے والے کسی پاک دامن عورت کا نام لیتے تو اس میں سر فہرست سیدۃ النساء، سیدہ کائنات، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نام لیا جاتا تھا۔ اللہ، آپ بہترین اوصاف کی مالک تھی۔ سخاوت آپ پر ناز کرتی ہے۔ آپ نے رفیقہ حیات ہونے کا صحیح حق ادا فرمایا۔ میرے نبی کا بیویوں کے ساتھ جو وقت گزرا ہے ان میں سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزرا۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے ان کو نصیب فرمایا کہ سب سے پہلے کلمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا، سب سے پہلے کلمہ۔
اور یہ بات بڑی مشکل ہے کہ جب ہر طرف فساد سوگوار ہو، دشمنان اسلام جو ہے وہ اپنے عزائم پر تلے ہوئے ہوں، اس وقت میرے رسول پر جو پہلے ایمان لانے والی ہیں وہ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ہیلو حجت نہیں کی، فوراً کلمہ پڑھا۔ آپ کا نکاح جب ہوا تو نکاح میں ہی آپ جان چکی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے، وہ کچھ علوم جانتے تھے، انہوں نے کہیں اشارتاً بتایا تھا کہ یہ وقت نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہے، اشارتاً کہا تھا۔ اب اس دور میں کہ جس میں جہالت عام تھی، میرے نبی کو صادق بھی کہا جاتا تھا، امین بھی کہا جاتا تھا، صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ پھر آپ کے اوصاف دیکھتے ہوئے سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو سفر پر روانہ فرما دیا، اپنا سامان دے کر، اور آپ کا جو معاوضہ تھا وہ باقی لوگوں سے زیادہ رکھا۔ اپنا جو غلام تھا میسرہ نامی، اسے ساتھ میں بھیجا اور کہا آج تیرا کام یہی ہے کہ تو نے بس ان پر نظر رکھنی، سامان کے بارے میں نہیں سوچنا، تجھے میں اس لیے بھیج رہی ہوں کہ جو رستے میں ہوگا وہ تو نے آگے مجھے بتا۔ اب میسرہ جو تھا وہ سامان کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا رہتا، آپ کی عادات کو دیکھتا، آپ کے کمالات کو دیکھ رہا، رستے میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ نوٹ کر رہا تھا، بہت سے واقعات ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سامان لے کر پہنچے تو ایک مقام پر آپ نے ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام فرمایا۔ آپ کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ ایک راہ بندر سے دوڑ کے باہر نکلا اور اس نے آ کے بڑا ہی ادب کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے بتایا کہ یہ درخت ایسا ہے، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، 25 سال عمر ہے، انتہائی جوانی ہے، 40 سال میں جب اعلان نبوت ہوا، وہ آ کے دوڑ کے کہنے لگا، لگتا ہے کہ کنفرم ہو گیا کہ نبی آخر زمان کے آنے کا وقت ہو گیا، اور وہ آ گیا۔ بڑے واقعات ہوئے اس میں، میں ادھر نکل گیا تو آپ سے باتیں بہت سی چھوٹ جائیں گی۔ تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے جس نے رفاقت کے حق ادا کیے وہ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ میسرہ دیکھ رہا تھا، اب غلہ بیچنے کا ٹائم آیا تو غلہ بیچنے میں بھی کیا دیکھتے ہیں کہ باقی لوگوں کا پڑا ہوا ہے، اور میرے نبی کا لوگ چہرہ دیکھتے ہیں اور غلہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بڑی جلدی غلہ سیل ہو گئے۔ اب یہاں تک بھی نوبت آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلہ جب ختم ہو چکا تو واپس لوٹے، تو سخت گرمی تھی، تو سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے چبارے پہ تشریف لے گئی، اوپر چلی گئی۔ جب پتہ چلا نا کہ آپ مکہ میں داخل ہو گئے تو آپ چبارے پہ چلی گئی، جا کر دیکھ رہی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان پہ دھوپ ہے، لیکن رسالت مآب پر اللہ کی طرف سے سایہ ہے۔ اس بات کا گہرا اثر ہوا سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور آپ یہ جان چکی تھی کہ یہی آخری نبی۔ آج میں اور جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، بیٹی والے بات کرتے وقت شرماتے ہیں، رشتے کے معاملات میں بیٹی والا بات کرنے میں شرماتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ بیٹے والا سوال کرے، ایسے ہی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹے والا سوال کرے، لیکن سیدہ کائنات نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے رشتے تھے آپ کے لیے، لیکن آپ نے پیغام بھیجا جس کو ابو طالب کے مشورے سے رسالت مآب نے قبول فرما لیا۔ تو 25 سال کی عمر میں میرے نبی کا پہلا نکاح، اور میرے نبی کی پہلی بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ عافیہ مفسرہ مدبرہ، کائنات کی حسین عورت،
پاکیزہ طاہر عورت آپ کی عدت میں تشریف لے اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو سیدہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آج یہ جو کیمرے لگے ہوئے ان کیمروں کی وجہ سے، ان موبائلوں کی وجہ سے آج کسی بچی کی عمر 1 سال بھی زائد ہو نا بچے سے تو وہ سارے زندگی تانے دیتا ہے، مجھ سے بڑی، اسے یہ یاد نہیں ہوتا میرے نبی نے پکی جوانی میں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ ایسے ہے کسی میں جگرا اتنا؟ آج کا نظر تو نہیں آتا، بڑا ہی مشکل سا کام ہے، لیکن نبی کی سیرت ہمیں یہ کہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ پاک سے جب نکاح کیا، یہ بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، اس کو یاد رکھیں، زندگی کی آخری سانس تک سیدہ خدیجہ کبریٰ کی اور میرے رسول کی کبھی لڑائی نہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ تو یاد رکھنا، یہ بڑا مشکل سا سوال ہے، بہت مشکل ہے۔ گھر میں تھوڑا سا ہو ہی جاتا نا، کبھی کبھار معاملات خراب ہو ہی جاتے ہیں، کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی زندگی ایسی ہے کہ ایک دن بھی، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ باقی زوجاؤں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، بعد میں باقاعدہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں اس پر، لیکن سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ کبھی میرے نبی کی لڑائی نہیں۔ آپ جانتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، لہذا آپ نے ہمیشہ ادب کی سرزمین کو قائم رکھا۔ ایک روایت کے مطابق 2 بیٹے آپ سے، اور ایک روایت کے مطابق 1 بیٹا آپ سے، اور 1 بیٹا ماریہ قبطیہ سے۔ 4 صاحبزادیاں تھیں میرے رسول علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ کبریٰ کے پاس۔ پہلی کا نام زینب، دوسری کا رقیہ، تیسری کا ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی سیدہ عالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے نبی کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور ایک روایت کے مطابق 2 صاحبزادے، اور ایک روایت کے مطابق 1 صاحبزادہ آپ سے۔ میرے نبی کی صرف ایک بیٹے کے علاوہ ساری کی ساری اولاد انہی سے، ایک بیٹا جو ہے وہ دوسرے ماریہ قبطیہ کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اے عاشقان رسول، سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ کبریٰ وہ پاکیزہ طاہر عورت تھی کہ جن کو میرے نبی کا وجود نصیب ہوا۔ سب سے پہلے وجود ان کا جو ہے وہ سیدہ کائنات کو نصیب ہوا۔ میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ میرے نبی کا جسم جہاں لگ جائے تو وہ جگہ عرش بھری سے بھی افضل ہوا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر آج بھی اللہ کے رسول موجود ہیں، یہ جگہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ تو سیدہ کائنات کو اللہ نے کتنی فضائل و مناقب سے نوازا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا عقد جو ہے وہ طے پا۔ آپ اسلام کی سب سے پہلے داعیہ بھی بنے۔ میرے آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے جتنا فائدہ خدیجہ کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے دیا۔ میرے آقا علیہ السلام سیدہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ فرماتے، تصرف کرتے۔ سیدہ نے بھی اپنا سارے کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کرا۔ آج لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اربوں روپے دین پر خرچ ہوتے ہیں، لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہ اوائل دور تھا جہاں پر ایک ایک سکہ بھی بڑا قیمتی تھا۔ اس وقت سیدہ کائنات نے اپنے سارے کمانے مال کو رسول پاک کو عطا فرمایا اور آپ نے ان میں سے تقسیم شروع کر دی۔ سخاوت کی بادشاہ سیدہ خدیجہ کو کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کی ملنسار اور میرے نبی سے ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آنے والی یہ کائنات کی طاہر اور پاکیزہ عورت، ان کو خالق کائنات نے سلام بھیجا۔ کس نے سلام بھیجا؟ اللہ پاک نے ڈائریکٹ ان کو سلام بھیجا۔ سیدہ عائشہ کو جبریل کے ذریعے سلام پہنچایا گیا، لیکن سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ڈائریکٹ اللہ نے سلام بھیجا۔
ہوا کچھ ایسے کہ جب غار حرا میں میرے آقا تشریف فرما تھے، آپ عبادت میں مصروف تھے، روزے رکھتے، سارا دن بھوکے رہتے، عبادت میں مصروف تھے، وہاں پہ پہلی وحی بھی نازل ہوئی، تو وہاں پہ کھانا پہنچانے کے لیے سیدہ تشریف لے جایا کرتے۔ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے اور عمرے کے ساتھ ساتھ انہوں نے غار حرا میں جا کر چکر بھی لگایا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پہنچنا کافی مشکل ہے، وہاں پر پہنچنا کافی مشکل ہے۔ سجدہ کائنات سجدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ اسلام لانے میں بھی اول تھی اور مال خرچ کرنے میں بھی اول تھی۔ آپ نے اپنی زندگی رسول پاک کی اطاعت اور فرما برداری گزاری، تو آپ کھانا لے کے غار حرا تک جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ جس بندے نے عمرہ کیا ہے وہ غار حرا تک گیا ہے، شاید وہ میری بات سمجھ سکے۔ مرد کے لیے جانا پھر بھی قدرے آسان ہوتا ہے، بنسبت صرف نازک کے عورت کے لیے سفر کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کی خاطر، میرے نبی کی رضا کے لیے سجدہ کائنات غار حرا تک تشریف لے جاتی کھانا۔ اور جب کھانا پہنچانے لگتی، اس وقت کا یہ واقعہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچی سیدہ خدیجہ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے، اللہ تجھے تو ڈائریکٹ جس پر رب کی طرف سے سلام آیا اسے میری اور آپ کی والدہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ بیٹے کا حق ہے کہ ماں کی تعریف کھل کر کرے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنی ماں کی تعریف کرے۔ قرآن کہتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور مومنوں کی مائیں جو ہیں وہ نبی کی بیوی ہیں۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی ماں نہ ہو نبی کی بیوی۔ نبی کی بیوی شرط قرار دی گئی کہ جو نبی کے حرم میں ہے ہر مومن کی ماں۔ تو مومن پکا بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی بیویوں کو اپنی مائیں شمار کرے، اور ان ماؤں میں سب سے پہلی والدہ کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سیدہ پاک نے اپنی زندگی رسول پاک کے ہبہ کر دی۔ آپ کی زندگی ازدواجی جو تھی وہ میں نے پہلے بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی آپ سے لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں، اور یہ بات کافی مشکل میں نے آپ کو بتائی، بڑا مشکل سا معاملہ ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن میرے نبی کے ساتھ آپ کی لڑائی نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ نبی کی تابعداری، نبی کی خدمت۔ آپ جان چکی تھی آخری نبی ہے، لہذا کبھی آپ نے بھول کے بھی گستاخی نہیں کی۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے میرے کریم آقا علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کا ذکر فرمایا اور آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ جب بھی ذکر کرتے تھے تو آپ اس والہانہ انداز سے ذکر کرتے کہ سیدہ فرماتی ہے میں جیلس ہو جایا کرتی، اور ایک دفعہ کہتی ہے میں نے کہا کہ مجھ جیسی عورت کی ہوتے ہوئے آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے، تو میرے آقا نے پھر سیدہ کے فضائل سنائے۔ وہ ایسی خاتون تھی جب تجھے میں پر ایمان لینے والا نہیں تھا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لے گئے، اس نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال آپ کی سہیلیاں جو تھیں ان کو گوشت بانٹا کرتے تھے بطور یاد یہاں کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ محبت کرتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ آج ہمارے گھروں میں پیسے کے ریل میل ہو تو بیویاں خوش رہتی، دیکھنے میں آتا ہے تھوڑا سا اگر پیسے کا چکر بڑھ جائے بندے پر تو تھوڑی سی رفاقتیں کم ہونا نظر آتی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مکے کی سب سے امین ترین عورت جب آپ کا وصال ہوا نا اس وقت آپ شبہ ابی طالب میں تھی، آپ اس وقت قید میں تھی، یہ محاصرہ کر دیا گیا تھا، بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، سماجی اور معاشرتی بائیکاٹ تھا، اور آپ کا وصال وہاں پہ ہوا، اور ایک لمحہ بھی آپ نے کبھی اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں کہے کہ نہ جانے کتنی مشکل میرے لیے آ گئی۔ ایک غریب بندہ تو برداشت کا پیکر ہوتا ہے، لیکن امیر بندے نے تو آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے لیے آسائشیں اور سہولتیں ہوا کرتی،
لیکن سیدہ کائنات نے ساری سہولتیں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان جو میں جملہ سنانے جا رہا ہوں، اس جملے سنانے کے بعد میرے اپنے پاس بھی سخت نہیں ہوتی کہ میں کوئی بات کروں۔ ہم میں سے اکثر شادی شدہ حضرات بچے والے ہیں، اولاد والے ہیں، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اور نبی کا جو اعتماد بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سماعت کرنا۔ جب آپ کا وصال کا وقت قریب ہے تو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیجا، کہا جا اپنے والد محترم کے پاس اور ان سے کہنا کہ اپنی قمیض عطا کریں، اپنی قمیض عطا کریں۔ میرے آقا کے پاس جب سیدہ پہنچتی ہیں، جا کر کہا کہ اپنی قمیض عطا کریں، واضح مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے دوبارہ بھیجا، کہا پوچھ جا کے کیا کرنی ہے قمیض، کس لیے مانگ رہی؟ جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ نے سیدہ فاطمہ سے کہا جا کر کہنا کہ میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کی قمیض کو اپنا کفن بنا، آپ کی قمیض کو اپنا۔ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے میں عقیدہ اہل سنت واضح کر دوں، ہمارے نزدیک نبی کے ساتھ لگنے والی ہر چیز برکت والی ہوا کرتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس چیز کا لفظ ہو جائے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ برکت والی ہوا کرتی ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا نہیں، سبحان اللہ، یہ عقیدہ میری اور آپ کی والدہ محترمہ ہے۔ آپ کو مبارک ہو، ہم اس نظریے پر کاربند ہیں جس نظریے پر ازواج مطہرات کاربند، جو وہ خیال رکھتی تھی۔ عاشقان رسول یہ پیغام دے کر جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا پیارے نبی کے پاس پہنچتی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنا کفن بنانا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اگر آج خدیجہ محمد کی چمڑی بھی مانگتی تو محمد اتار کے نہیں آتا۔ بہت عرصہ ہو چکا بیان کرتے ہوئے، لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے، جب بھی کبھی اس جگہ پہنچتا ہوں تو بے بس ہو جاتا ہوں۔ اتنی رفاقت اور اتنی محبت تو کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام عطا فرمایا سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت کرے۔ عاشقان رسول آپ چاہتے ہیں کہ گھر امن کا گہوارہ بنے تو اپنے گھر والوں کو سیدہ کی سیرت سکھائیں، کوئی کتاب لا کے گھر رکھیں۔ کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں، فیضان سیدہ خدیجہ کبریٰ۔ کیا بتائے؟ فیضان سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی۔ یہ کتاب لا کے گھر رکھیں تاکہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھ سکیں۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ان کے نیک اعمال کو قبول، جیسے اللہ نے فرمایا تھا ہمارے اعمال بھی قبول فرمائے، اور قیامت کے روز ہماری ماں اور بیٹیوں کو ان کا سایہ چادر نصیب فرمائے، اور مالک لم یزل ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فضائل کے ساتھ ساتھ سیرت اپنائیں تو بہتر حال یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو ان کے بارے میں بتایا جائے، ان کے نقشہ قدم پر چلنے والے بن جائیں، انشاءاللہ آسانی اور رحمت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا